ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے دسمبر کی 5 اور جمادی الثانی کے 2 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. شکر چکتن و شرگول ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی جانب سے آج ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں دونوں علاقوں کے عوام کے دیرینہ خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا ضلع قائم کرنے پر زور دیا. کمیٹی نے حکومت ہند کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے حال ہی میں لداخ کے لیے 5 نئے اضلاع کے قیام کی منظوری دی ہے. کمیٹی نے لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر اور ضلع انتظامیہ سے اپیل کی کہ نئے ضلع کے قیام کے دوران حد بندی میں تمام علاقوں کے عوام کے خدشات کو مد نظر رکھا جائے تاکہ لوگوں کے درمیان بھائی چارہ اور ہم آہنگی برقرار رہے. پریس کانفرنس کے دوران حکومت سے مطالبہ کیا کہ شکر چکتن اور شرگول ضلع ہیڈ کوارٹر سے دور اور پسماندہ ہے، لہٰذا اس علاقے کو الگ ضلع بنایا جائے، جس کے لیے کمیٹی جلد ہی یوٹی انتظامیہ اور وزارت داخلہ سے ملاقات کر کے اپنے مطالبات کو دہرائیں گے. ڈسٹرکٹ کرگل اولمپک ایسوسی ایشن کرگل نے نئے جوائنٹ ڈائریکٹر یوتھ سروس اینڈ سپورٹس یوٹی لداخ طاہر حسین زبدوی کا خیر مقدم کیا. اس موقع پر ایسوسی ایشن کے سیکرٹری سعید معراج الدین شاہ سمیت ممبران جن میں ظہیر عباس خان، عنایت علی شتوپا، محمد علی باغی اور دیگر نے جوائنٹ ڈائریکٹر کو روایتی خطک پیش کیا اور مبارکباد دی. ایسوسی ایشن کے ممبران نے ورلڈ پیرا تائیکندو چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ حاصل کرنے والے رنچن یوڈل کی تاریخی کامیابی پر روشنی ڈالی. انہوں نے جوائنٹ ڈائریکٹر سے لداخ میں کھیلوں کے شعبے کو فروغ و وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا اور سپورٹس کونسل پر جلد کام کرنے اور سپورٹس پالیسی کو منظوری دینے کی درخواست کی. جوائنٹ ڈائریکٹر موصوف نے ایسوسی ایشن کی کاوشوں کی سراہنا کرتے ہوئے یقین دلایا کہ سپورٹس کونسل جلد کام شروع کرے گی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سپورٹس پالیسی منظوری کے آخری مراحل میں ہے. جوائنٹ ڈائریکٹر نے لداخ میں کھیلوں کی ترقی کے لیے اپنے ویژن کا خاکہ پیش کیا. انہوں نے لداخ کی بنیادی صنعت یعنی سیاحت کو تقویت دینے کے لیے کھیلوں کی سیاحت کی صلاحیت پر زور دیا. انہوں نے مزید کہا کہ قومی اور بین الاقوامی تقریبات کے انعقاد سے اس شعبے کو نمایاں طور پر فروغ ملے گا، جس کی حمایت یونین ٹیریٹری میں کھیلوں کے مضبوط انفراسٹرکچر کے قیام کے لیے جاری کوششوں سے ہوگی. ٹریفک پولیس کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق سڑک کی حالت سازگار اور موسم خوشگوار رہنے کی صورت میں کرگل سری نگر قومی شاہراہ پر مقررہ اوقات میں دونوں طرف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی. تاہم اس دوران گاڑی مالکان سے اپنے گاڑیوں کو اینٹی سکٹ چین لگا کر سفر کرنے کی ہدایت دی. اسی طرح کرگل زنسکار سڑک پر بھی مقررہ اوقات میں دونوں طرف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع صاف رہا اور درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملا. اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -9.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -9.6 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں -14.5 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں -14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. میڈیا ذرائع کے مطابق کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وہ اتر پردیش کے سنبھل شہر جانا چاہتے ہیں اور متاثرین کے اہل خانہ سے مل کر تعزیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں تنہا بھی جانے نہیں دیا جا رہا ہے. رپورٹ کے مطابق راہل گاندھی نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر یہ ان کا آئینی حق ہے، لیکن حکومت ان کے آئینی حق کو بھی نظر انداز کر رہی ہے اور انہیں جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ آئین کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں.
دوسری جانب انتظامیہ نے کہا کہ راہل گاندھی کے سنبھل جانے سے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں، اسی لیے امن کے تحفظ کی خاطر انہیں سنبھل جانے سے روکا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سنبل کی مسجد کا دوبارہ سروے کرنے کا نچلا عدالت کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد سنبل میں حالات کشیدہ بنے ہوئے ہیں، جبکہ اس علاقے میں فساد بھڑک اٹھنے کے نتیجے میں کئی افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان افراد کو پولیس اہلکاروں نے براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق شامی فوج نے حلب اور ادلب پر تکفیری دہشت گردوں کے حملوں کے بعد بڑا آپریشن شروع کیا ہے۔ شامی فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبہ حماہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ تکفیری دہشت گرد شمال مشرق سے حماہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری جانب شامی اور روسی فضائیہ نے ادلب اور حلب کے مختلف مقامات پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ بیت اللہیہ میں فلسطینیوں کے گھروں پر بمباری انہیں یہاں سے کوچ کرنے پر مجبور کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کمال عدوان اسپتال اور طبی عملے پر مسلسل حملے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی پر مصر ہے۔ حماس نے کہا کہ غزہ میں 425 دن کے غاصب صہیونی حکومت نے وحشیانہ جرائم اور مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی جاری رکھی ہے۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے بین الاقوامی قوانین کی کوئی پرواہ کیے بغیر اور بین الاقوامی نظام کی ناکامی کے سائے میں دن رات ہولناک جرائم کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ حماس نے کہا کہ اس کے باوجود کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو اور سابق وزیر جنگ کی گرفتاری کا حکم صادر کر چکی ہے، صہیونی حکومت نے رہائشی علاقوں اور لوگوں کے گھروں پر بمباری اور انہیں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جو ایسے جنگی جرائم اور نسلی تصفیہ ہے کہ جس کی معاصر تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حماس نے عرب اور اسلامی ملکوں اور اقوام متحدہ نیز اس کے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کا محاصرہ ختم اور فلسطینی عوام کی نسل کشی رکوانے کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات انجام دیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔